آئی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہیں کی پیروی کرتے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو ہانکتا پکارتا ہے اور تو وہ صدا کے سوا کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو 5 چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو حلال کھانا اور شکر ادا کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کا شاکر بن کے رہنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ حرام سے بچنا اللہ کی عبادت ہے۔ حلال کو اختیار کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت چند ریچولز نہیں ہے، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ ہر معاملے میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی من فضلک عمن سواک۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس حلال پہ راضی کر دے جو تو نے مجھے دیا ہے، اور مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے کہ میں کسی حرام کی طرف جو ہے وہ میری رغبت بھی ہو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی کسی بت، کسی انسان، کسی غیر اللہ کے نام کی جو نظر نیاز ہوگی، جو اس کی خاطر، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی عقیدت کو ظاہر کرنے کے لیے دی گئی ہوگی، تو وہ پھر کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہو جائے گی۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ اس میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں تو وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ یعنی عام مطلب تو یہ ہے نا کہ لوگوں میں جتنے بھی غلط توہمات پھیلے ہیں اور باطل رسمیں اور بے جا پابندیوں کی جو نئے طریقے لوگوں نے خود نکال لیے ہیں، تو اصل میں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ علماء پر آتی ہے جو انہیں اس راہ پر لگاتے ہیں۔ لیکن جو عام لوگ ہیں ان پر بھی یہ پابندی تو نہیں ہے کہ وہ حق بات کو کھوجیں، وہ اس کے پیچھے جائیں اور صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں اور کوششیں کریں اور علم حاصل کریں۔ تو یہاں تو ویسے ذکر ان کا ہے جو چھپاتے ہیں ان لوگوں کو صحیح بات بتانے سے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے جو علم والے لوگ ہیں قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کی عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس۔ تو یہ ہے آیت بر، نیکی کا وسیع مفہوم۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک طرف منہ کر لیں، جیسے تحویل قبلہ کی بات ہوئی نا، تو نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ اس بات پہ جھگڑا کرتے رہے کہ داڑھی جو ہے وہ اس کو اتنی بڑی رکھنی ضروری ہے، یہ اتنی بڑی رکھنی ضروری ہے۔ جو مطلب ایک ظاہری چیزوں کے اوپر اور ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپس میں جھگڑے کرنا یا اس کو نیکی کا معیار بنا لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے تھے تو وہ امامے کی ایک وہ پلو لٹکاتے تھے یا دونوں لٹکاتے تھے، سفید رنگ کا باندھتے تھے یا کالے رنگ کا باندھتے تھے، اور بس اسی کے ساتھ ریجڈ ہو جانا اور اسی کے ساتھ چپک جانا یہ نیکی نہیں ہے محض۔ نیکی یہ ہے کہ اس کے پورے مفہوم میں اس کو لیا جائے۔ بر جو ہے کہتے ہیں جنگل کو، بر جنگل کو کہتے ہیں۔ جنگل کیا ہوتا ہے؟ جنگل میں کیا کیا ہوتا ہے؟
بڑے بھی درخت ہوتے ہیں، چھوٹے درخت بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں، پھل والے درخت بھی ہوتے ہیں، پھولوں والے پودے بھی ہوتے ہیں، نہر بھی ہوتی ہے، گھاس بھی ہوتی ہے، پرندے بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، ہر چیز۔ تو نیکی کیا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی ہے، بڑی سے بڑی بھی نیکی ہے، چھوٹی سے چھوٹی سنتیں بھی ہیں، بڑی سے بڑی سنتیں بھی ہیں، یہ ساری نیکیاں ہیں۔ تو کسی ایک ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جانا اور کہنا بس ہم بہت نیک ہیں اور جو اس پہ عمل نہیں کرا وہ تو بس اس نیکی کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ انسان پورے کا پورا دین لے لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر امامہ پہنتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو معاف بھی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر داڑھی اتنی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفوں کو دیکھ کر مسکراتے بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفو درگزر کا معاملہ کرتے تھے، امانت میں خیانت بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر اپنا آزار ٹخنوں سے اوپر رکھنا نیکی ہے تو پورا پورا تول کے دینا بھی نیکی ہے، رشوت نہ لینا بھی نیکی ہے، اپنی بیوی کو اس کا حق اس کی عزت دینا بھی نیکی ہے، اپنی ماں کو ان کا حق ان کی عزت دینا بھی نیکی ہے، اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کرنا بھی نیکی ہے اور اپنے مال کو دوسروں کے اوپر خرچ کرنا بھی نیکی ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی نیکی ہے۔ یہ ساری نیکیاں ہیں۔ تو صرف اس بات پہ لڑتے رہنا کہ کوئی رفع یدین کرتا ہے تو کوئی نہیں کرتا، تو وہ جو کرتا ہے وہ نیک ہے اور جو نہیں کرتا وہ نیک نہیں ہے، یا جو نہیں کرتا وہ نیک ہے، خدارا اس چکر سے نکل آئے۔ جب تک ہم اس چکر میں پڑے رہیں گے نا، ہم کبھی بھی امت مسلمہ کا جو مقام ہے وہ نہیں پا سکتے۔ بر یہ نہیں ہے کہ بس ایک طرف لگ جاؤ، بر یہ ہے کہ ساری نیکیاں کر گزرو، جو تمہارے ہاتھ نیکی آتی ہے۔ سلام میں ابتدا کرو، سلام میں پہل کرو، بار بار سلام کرو، آپس میں دلوں کی کدورتیں معاف کرو، کینے دور کرو، دوسرے کو سپیس دو، دوسرے کو مارجن آف ڈاؤٹ دو، رشتے جوڑو، یہ ہے نیکیاں۔ آپس میں تو بہن بھائی ہم بات نہیں کرتے اور چلے ہیں ہم دوسروں کو یہ بتانے کے آزار جو ہے وہ اپنا ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھو گے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی نیکیاں ہیں، وہ بھی کام کرنے کے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں کرنے کے، وہ بھی کرنے کے، لیکن وہ صرف وہی نیکیاں نہیں ہیں۔ تو نیکی کے وسیع تر معنی میں کچھ چیزیں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جن میں سے ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن اور فرشتوں اور اللہ کی کتاب اور نبیوں پر، اور پھر اللہ کی محبت یا پھر مال کی محبت کے باوجود، یہاں پر ہو کی ضمیر دونوں طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ کی محبت میں اپنا پسندیدہ دے دیتے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم بر کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کے وسیع مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے جب تک تم جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو عام طور پر مال سے بڑی محبت ہوتی ہے ہمیں، پیسے سے، جائیداد سے۔ تو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں، کس پر؟ رشتہ داروں پر۔ اچھا ہم باہر کے دور کے یتیم کو تو دے دیں گے، مسکین کو تو دے دیں گے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چونکہ کھوٹ کپٹ بڑی چل رہی ہوتی ہے، ایک وہ اپنے اندر کے کینے بڑے لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے، تو ان پر خرچ کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ کامتے۔ یاد رکھیے سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، اور رشتہ دار اگر مسکین ہے یا نہیں ہے تب بھی اس کے اوپر خرچ کرنا، تحفہ دینا۔ چلیں، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، آن لائن جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ جو نیٹ کا کنیکشن ہے یہ تنگ کر جاتا ہے، تو ہوپ فلی آپ میں سے کسی نے لیو نہیں کیا ہوگا۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا، سب سے پہلے جو آپ مال خرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلا حق جو ہے وہ رشتہ داروں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر مسکین پر، یتیم پر، اور مسافر پر، اور جو سوال کرے، جو آپ سے اللہ کے نام پر مانگتا ہے اس پر بھی خرچ کرنا، اور جو قیدی ہیں، غلام ہیں، ان کی رہائی پر خرچ کرنا۔ یہ تو تھا مال کا معاملہ۔ پھر ہے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ اور نیک وہ لوگ ہیں جب عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ راست باز لوگ،
سچے لوگ جنہوں نے اپنے کال کو، جب انہوں نے کہا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ، تو اپنے اس کال کو سچا کر دکھایا. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے کال کو سچا کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں. تو متقی لوگوں کی تعریف جو ہے، ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ نیکی کے وسیع معنی کو لیتے، ہر معاملے میں مال خرچ کرنا ہے، بات کرنی ہے، کسی کی ذمہ داری کرنی ہے، کچھ بھی، کوئی کام کرنا ہے، کوئی فزیکل ایفرٹ ہے، کچھ بھی ہے. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس رمضان میں ہم نے اپنی ٹرانسفارمیشن کرنی ہے. جو میں ہوں، میں جو عاصمہ اویس آج تک اتنے سالوں میں رہی ہوں، مجھے خالصتاً دیکھنا ہے کہ یہ سب کچھ جو میں سیکھ رہی ہوں کیا واقعی میری پرسنالٹی کا حصہ ہے. کبھی میں کر لیتی ہوں، کبھی میں نہیں کرتی، ہمیشہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں یا کبھی بھی نہیں کرتی. کیا سیکھ رہی ہوں میں؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا واقعی میں اللہ کا مطلوب انسان ہوں؟ کیا میں نیکی کے ہر جو اس کا آسپیکٹ ہے میں اس کے اوپر توجہ کرنے والی ہوں، یا بس جہاں جہاں مجھے کمفرٹیبل ہوں میں وہی کرتی ہوں؟ تو اس رمضان انشاءاللہ العزیز اللہ سے بہت دعائیں کرنی ہے آپ سب نے، میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ازواج کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ لائف ٹرانسفارمیشن، پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن ہو یہ ہمارے یہ رمضان، اور ہم کہیں بہتر نکلیں، کہیں بہتر انسان بن کر، آپ کے بندوں میں سے آپ کے بہترین بندے بن کر نکلیں اس رمضان سے جب گزرے، اور اس کے بعد پھر ہم اس میں پیچھے نہ آئیں بلکہ ہماری تقوی میں ترقی ہی ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا. غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا. عورت اس جرم کی مرتکب ہوگی تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے. اچھا، یہ جو معروف کا لفظ ہے نا، یہ قرآن میں بار بار آتا ہے، تو اس سے مراد وہ صحیح طریقہ کار ہے جس سے بالعموم انسان جو ہے واقف ہوتے ہیں. جیسے پہلے بھی نے آپ کو بتایا کہ یہ رواج عام یا کامن لا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی سوسائٹی کے جو نارمز ہوتے ہیں وہ معروف کہلاتے ہیں، یعنی ہر سوسائٹی میں، ہر ریلیجن میں جو ہے یہ نون ہوتے ہیں. تو معروف کے طریقے کے مطابق جو اس جگہ کا، اس پرٹیکولر علاقے کا رواج ہوگا، طریقہ ہوگا، اس کے مطابق اس کا خون بہا دیا جائے گا. اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے، یعنی فدیہ بھی لے لے اور بدلے میں قتل بھی کر دے، یا ایک کے بدلے 4 قتل کر دے، تو ایسے میں پھر وہ مظلوم نہیں رہیں گے مقتول کے ورثاء، بلکہ وہ ظالم بن جائیں گے. تو اس پر جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کے خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقین پر حق ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے مال کا جو ہے وہ اچھے سے تقسیم کر دے. اور یہ جو حکم ہے خاص طور پر والدین کے متعلق جو وصیت کرنے کا، تو جب آگے سورہ نساء میں وصیت کی آیات آ گئیں تو اس کے بعد پھر جو وارث ہوتا ہے اس کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث. اللہ تعالیٰ نے جو ورثہ ہیں ان کا حق ان کو بتا دیا ہے، تو وصیت ان کے لیے نہیں کی جائے گی. جس کے پاس پہلے سے جس کو اللہ نے اس کا حق دے دیا ہے اس کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. اور وصیت جو ہے وہ 1/3 حصے کی جا سکتی ہے اپنی وراثت میں. پورے کا پورا مال جو ہے وہ چاہے آپ فی سبیل اللہ بھی دینا چاہیں تو آپ کو الاؤ نہیں ہے کہ آپ وارث کا حق ماریں. یاد رکھیے، یہ انشاءاللہ سورہ نساء میں پھر ہم اس کو وصیت کے معاملے میں جو ہے وہ تفصیل سے پڑھیں گے. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اچھا، وصیت جو ہے، جو مال کی وصیت کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر ایک بلیسنگ ہے، ایک صدقہ ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے
زندگی میں تو ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، تو مرنے سے پہلے ہم اپنے مال کی کچھ وصیت کر جائیں، 1/3 مال میں سے ہم کچھ اور اللہ کی راہ میں لگا جائیں، فی سبیل اللہ کی راہ میں لگا دیں، یا جو ہے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں کسی بھی نیکی میں لگا دیں. تو اس کو پھر اپنی اس اپرچونٹی کو جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے جو ہے اس کی تفویض کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا، پھر تو مال جو ہے وہ مال والوں کا ہو جاتا ہے، وارثوں کا ہو جاتا ہے، پھر ان کی مرضی ہے وہ ہمارے اوپر خرچ کریں گے یا نہیں، ہمیں ہمارے احصال ثواب کے لیے کچھ کریں گے یا نہیں. تو اپنی زندگی میں بھی جو نیکیاں کرنی ہے اور اس کے بعد پھر مرتے وقت بھی اس چیز کی فکر رکھنی ہے، اور جو ہمارے پاس اللہ نے جو مال ہمیں دیا تو اس مال کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی فرمانبرداری میں اس کی وصیت کرنی ہے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو. تو یاد رکھیے یہی ہمارا ٹارگٹ ہے، اللہ کا بندہ بننا. اللہ کا بندہ کیسے بنیں گے؟ جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا. تو رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے. کیا پتا کس کے پاس کتنا موقع ہے، ایک سانس کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن نیت کا اجر بھی ملتا ہے. ہم نیت رکھیں گے اس رمضان کو ہم نے بہترین طریقے سے گزارنا ہے، اور روزہ تقویٰ کے حصول کے لیے رکھنا ہے. روزہ صرف کھانے پینے کو نہیں چھوڑنا، بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں اور ہمارے اندر اس کی چاہت ہے، ہم اس کے خوگر ہو چکے ہیں. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، تو ہم نے اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ سے بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دیں تاکہ اس ٹریننگ پیریڈ میں جو بھی ہم سیکھیں، جو بھی ہم ایفرٹس لگائیں، تو جب ہم رمضان سے باہر جائیں، ہم شوال کے مہینے میں داخل ہوں، تو پھر شیطان تو آزاد ہوں گے، ہم نہ اللہ کے تقویٰ سے آزاد ہو جائیں. یہ گنے چنے دن ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو اسی کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہٰذا ان میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ان کی تعداد کو پورا کر لے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد کو پورا کر سکو. جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں اللہ کی فرمان برداری، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں، ہم اس کی تعریف کریں، ہم اس کی تکبیر، اس کی تحلیل، اس کی حمد و ثنا بیان کریں. سب پڑھیے، پورے دل سے ایک دفعہ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری شہرت سے زیادہ ہمارے قریب ہے، وہ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، وہ ہم سے زیادہ ہمارے کرب اور تکلیف کو جانتا ہے. وہ قریب ہی ہے، وہ سنتا ہے. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو پکاریں، اور جو اس کو پکارتا ہے اللہ اس کو سنتا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تو پکار کے تو دیکھو، تمہیں کسی بیچ میں میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کسی دربان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو،
اللہ خود تمہیں سنتا ہے، وہ سمیع العلیم ہے، وہ سمیع دعا ہے، اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کبھی یہ مت سوچیں کہ میں اللہ سے دعا کری، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں۔ یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے کہ ہم کہیں کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں۔ وہ خود بتا رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں بس جیسی اے بی سی ڈی ہم نے دعا مانگی ہے نا وہ ایز اٹ از اے بی سی ڈی پوری ہو جائے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے حق میں اس دعا کا ابھی قبول ہونا بہتر ہے یا کچھ دیر بعد قبول ہونا بہتر ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ مجھے یہی دے دیں جو میں مانگ رہی ہوں یا اس سے بہتر مجھے دیں؟ ہم تو اپنے اس اسکیچ میں بٹھانا چاہتے ہیں نا، پورا جو ہمارے دماغ میں بنا ہوا ہوتا ہے بس یہ ایسے ہو جائے، بٹ اللہ نوز بیٹر، وہ العلیم ہے اور الحکیم بھی ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے یہ جو اس وقت دعا کر رہی ہے نا، اگر میں نے اس کو دے دیا نا اسے سنبھالا نہیں جانا، ہاں اگر میں 10 سال بعد اس کو دوں گا نا تو یہ بہت اچھے سے سنبھالے گی، اس کو بہتر پتا ہے۔ تو کبھی مت یہ سوچے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا اور اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھنا ہے، یہ شیطان ہے جو یہ کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو ہر ریلیشن دو طرفہ ہوتا ہے، جیسے بھی میں نے عرض کیا نا، ہر ریلیشن دو طرفہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے پھر؟ ہم بھی اس نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں وہ جو ہمیں بتا رہا ہے ہم بھی کان لگا کے سنیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ اور یاد رکھیے روزے آ رہے ہیں، روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، بہت دعائیں کریں، میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، ہم سب کے بچوں کے لیے، ہم سب کے پیاروں کے لیے، سب کے لیے، کل مومنین مومنات کے لیے بلا تخصیص دعائیں کریں۔ اور جو دعائیں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک لسٹ بنا لیں اس کی، تاکہ بھول نہ جائے۔ بھول جاتے نا ہم، انسان ہے مصروفیت میں اپنی حاجات بھول جاتے ہیں، تو لکھ لیں اور مانگے اللہ سے دعائیں، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ جس راستے پہ آپ نے ہمیں لگا دیا نا ہمیں اس سے دور نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے آپ ہمیں اپنے سے دور نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہماری اولادوں کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی اسی راستے پہ لگا دے، ہمارے گھر والوں کو ہمارے مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی حیات طیبہ دے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب زندگی دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، صرف دنیا نہ مانگے، آخرت بھی مانگے، دنیا بھی مانگے، جو آپ کو چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، جو چاہیے، بچے کی اولاد چاہیے، اولاد کی اولاد چاہیے، بچے کی نوکری چاہیے، بیٹی کا رشتہ، جو بھی چاہیے اللہ نہیں دینا، مانگے، اس سے مانگے۔ تو یہ رمضان جو ہے یہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، تو سارا دن خاص طور پر جو قبولیت کے اوقات ہیں، سحر ہے، افطار ہے، قیام اللیل ہے، طاق راتیں ہیں، روزے کی حالت کے اندر دعائیں کریں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عیب پوشی کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ اپنی جو لباس جو ہوتا ہے وہ انسان کو کیا دیتا ہے؟ دو چیزیں دیتا ہے نا، زینت اور تحفظ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے یہ دو مقصد بتا دیے، زینت اور تحفظ۔ تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے زینت اختیار کرنا، ایک دوسرے کو یہ احساس دلانا کہ آپ میرے سے ہیں، میں آپ سے ہوں، ایک دوسرے کو پروٹیکشن کا احساس دلانا، ایک دوسرے کی غلطی کوتاہی کو معاف کر دینا، اور حتی الوسع نبھا کرنے کی کوشش کرنا۔ کوئی بات نہیں، اگر کوئی عیب بھی ہے تو لباس کیا کرتا ہے؟ دوسرے جس جسم کا کوئی عیب ہوتا ہے تو لباس کیا کرتا ہے؟ اس عیب کو چھپا دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر اسپاؤس میں، اگر زوج میں کوئی عیب ہے، کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو چھپا دے، اس کی تشہیر نہ کریں، اماں کو نہ بتائیں، سہیلیوں کو نہ بتائیں، بہنوں کے ساتھ دکڑے نہ روئیں، ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے ریلیشن شپ میں بہت زیادہ برکت ڈال دے، بہت زیادہ برکت ڈال دے گا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدے صبح کی دھاری جو ہے وہ نمودار ہو جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں۔ تو فلا تقربوها، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے کیا کہا تھا، ولا تقربا هذه الشجرة، تو یہ نہیں فرمایا کہ ان حدوں سے تجاوز نہ کرنا، بلکہ یہ کہا کہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا، لعلہم یتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے پھر وہ 3 دائرے یاد رکھیے، حرام تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، مکروہات سے تو دور رہنا ہی رہنا ہے، لغویات میں بھی انڈلج نہیں ہونا۔ اگر ہم لغویات میں پڑیں گے تو عین ممکن ہے کہ اگلا سٹیپ مکروہ اور پھر اس سے اگلا سٹیپ حرام میں چلا جائے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم آپس میں کھاؤ ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تم دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع تمہیں مل جائے۔ یاد رکھیے، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں کی کوشش کیا ہوتی ہے، کسی ایک تیسرے کا حق مارنا۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو۔ یہ عربوں کا ایک رواج تھا کہ جب وہ احرام پہن لیتے تھے تو اس کے بعد پھر وہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے نہیں بیٹھتے تھے، گھر میں سامنے کے دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ پچھلی دیوار پھلانگ کے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے پیچھے سے داخل ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ وہی بات جو پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ نیکی چند چیزوں کو پکڑ لینے کا نام نہیں، یا اپنے سیلف کریٹڈ چیزیں جو خود بنا لینا، یہ نیکیاں نہیں ہیں، بلکہ نیکی کیا ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچے۔ لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قتال میں بھی جہاں کافر آپ کو قتل کرنے کے لیے کھڑا ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زیادتی نہ کرو۔ تو پھر عام معاملات میں کہاں سے جائز ہو جاتا ہے زیادتی کرنا، کسی پہ ظلم کرنا، کسی کا حق مارنا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اسلام میں جنگ کا مقصد کافروں کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ فتنہ ختم کرنا، یاد رکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ اجازت نہیں دی کہ کسی کو بھی جا کے قتل کر دو، یہ کوئی دین نہیں ہے کہ کسی مسجد میں جا کے بم بلاسٹ کر دو، کسی چرچ میں جا کے بم بلاسٹ کر دو، کسی نان مسلم کمیونٹی کو جا کے قتل کر دو، یہ کہیں سے نیکی نہیں، کہیں سے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ کہیں سے نہتے مرد عورتوں مسلمان، وہ چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، بوڑھے ہوں بچے ہوں، ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کس سے قتال کرو، جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ یہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی حد تک اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اور ماہ حرام کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ وہ 4 مہینے ہیں جس میں مشرکین مکہ جو ہیں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی حرمت کو قائم رکھا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب جہاں قتال کی بات ہوئی تو قتال میں ظاہر ہے سرمایہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے مومنوں کو، تو جو لوگ جنگ کر رہے ہیں وہ پھر
اپنے لیے کچھ سپورٹ تو نہیں کر سکتے، تو ان کو سپورٹ کرنا، ان کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان دین کے لیے خرچ نہیں کرے گا تو الٹیمیٹلی اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یاد رکھیے ہماری آئیڈینٹی ہمارا دین ہے، کچھ بھی اور ہماری آئیڈینٹی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنی شخصیت، اپنی آئیڈینٹی، اپنا تعارف برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے دین پر خرچ کرنا پڑے گا، اس کو قائم رکھنا پڑے گا۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں تو پھر تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے اور دوسروں کے حق سے بڑھ کر دینے والا یعنی احسان کرنے والا بننا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کے حضور پیش کرو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ نہ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر وہ اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے، یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اور اسی طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام یعنی مکہ کے قریب نہ ہو۔ اللہ کی ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ تو جب بھی حج اور عمرے کے لیے جائیں تو اپنے کچھ ٹارگٹس مقرر کر لیں، مجھے حرم میں اتنا پڑھنا ہے، اتنا قرآن پڑھنا ہے، نوافل اتنے پڑھنے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم جو بھی نیکی کرنا چاہیں ان چیزوں سے تو بچنا ہی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ کچھ ڈوز ہیں، کچھ ڈونٹس ہیں، تو یہاں پر رسول اللہ نے پہلے ڈونٹس بتائے، شہوانی فعل، بدعملی، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، اور کچھ نیکیاں کرنے کی ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، قرآن کریم پڑھنا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو یہ سارے ڈوز ہیں۔ تو اپنے کچھ ٹارگٹس اگر ہم مقرر کر لیتے تو جو بھی ہم کسی کی لڑائی جھگڑے پر ہم چپ رہتے ہیں، آگے سے اس کو برا اسی طرح کا رسپانس نہیں دیتے، جو حرم سے باہر جائز بھی ہے، بعض اوقات آپ کو اس چیز کا جو ہے وہ اختیار ہے کہ جو آپ کے اوپر جتنی زیادتی کرتا آپ اتنا بدلہ لے لیں، لیکن اگر آپ حرم میں اور روزے میں آپ اس کو بدلہ نہیں دیتے اور آپ اس سے درگزر کا معاملہ کرتے، تو یہ نیکی اگر آپ کریں گے، کسی نے نہیں دیکھا لیکن اللہ نے دیکھ لیا، اس کو معلوم ہے۔ اور یہ صرف حج اور عمرے کے ساتھ اس کو نہ خالص رکھیں، جہاں بھی، یہ تو حج اور عمرے کے ساتھ یہاں ذکر ہے نا، جہاں بھی لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں، کمیونٹی ہے، زیادہ لوگ اکٹھے کام کریں، وہاں ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جہاں کمیونٹی ورک ہوتا ہے وہاں پر دوسروں کی زیادتیوں پر برداشت کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ مل کے کام نہیں کر سکتے۔ دین کے وسیع تر مفاد میں ہمیں ذاتی اختلافات اور ذاتیت کو بھلانا پڑتا ہے اور اپنے مفاد کو پیچھے رکھ کر دین کے مفاد کی خاطر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا پڑے گا، تب بھی ہم وہ بڑا گول حاصل کر سکیں گے، بڑا مقصد حاصل کر سکیں گے۔ تو جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں لڑائی جھگڑا، آپس میں ایک دوسرے کی تھوڑی بہت جو ہے وہ کھینچتان ہو ہی جاتی ہے، تو مومن وہ ہے، زیادہ فائدہ وہ اٹھائے گا، بڑا اجر وہ کمائے گا جو اس میں صبر اور تحمل اور برداشت سے کام لے گا۔ سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے، یعنی اللہ کے خوف کے بغیر، پرہیزگاری کے بغیر، تقوی کے بغیر ہر نیکی جو ہے وہ بے روح ہو جاتی ہے۔ بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ، یعنی کچھ تجارت بھی کر لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو۔ قریش کہتے تھے ہم بڑے سپیریئر ہیں، ہم جو ہیں وہ مزدلفہ تک نہیں جائیں گے، وہ پیچھے سے واپس آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی اس میں نہیں ہے، بڑائی تمہاری کوئی نہیں، جہاں سے باقی لوگ جاتے ہیں واپس آتے، اسی طرح تم بھی جا کے تو واپس آؤ۔ یقیناً وہ معاف کرنے والا
اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، صرف دنیا مانگتا ہے، حج پہ جا کے بھی صرف دنیا مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی حسنہ دے، بھلائی دے، حیات طیبہ دے، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی کمائی کے مطابق دونوں جگہ وہ اپنا حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں رکھتی۔ تو بہترین حج وہ ہے جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ حج مبرور وہ ہے جو سنتوں کے مطابق ہو۔ یاد رکھیے، سنتوں کے بغیر کی گئی نیکی، سنتوں کے خلاف کی گئی نیکی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی۔ تو حج ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اس کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب پتہ لگ جائے کہ یہ سنت ہے تو پھر جو بھی آباء و اجداد کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ دیں اور سنت کو اپنا لیں پورے شرع صدر کے ساتھ۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر وہاں پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور خوب جان رکھو ایک روز اس کے حضور میں تمہیں پیش ہونا ہے۔ انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، جیسے عبداللہ بن ابی۔ یہ منافقوں کی نشانی ہوتی ہے، بار بار اللہ کی قسمیں کھانا اور خوب بڑھ چڑھ کے بولنا۔ سورہ منافقون میں آتا ہے آپ ان کو سنیں، مفہوم آیت کا، تو آپ سنتے رہ جائیں، کیا مقرر ہے، کیسے بات کرتا ہے، آپ ان کو دیکھیں تو ان کی شخصیت کے سحر میں الجھ کے رہ جائیں، لیکن عمل کیا ہے؟ ندارت۔ جب انہیں اللہ کے لیے اللہ سے کا ڈر سنایا جاتا ہے تو پھر یہ نخوت میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، پھر وہ ساری جو اچھائی کا ایک وہ پیکر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کہیں بلبلے کی طرح پھٹ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس کی باتیں تمہیں دنیاوی زندگی میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے۔ کیسے کیسے طریقے ہم نے ایجاد کر لیے نا نسل انسانی کو تباہ کرنے کے لیے، بچے 2 ہی اچھے۔ اور اسی طرح اب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اب جو طریقے، اب یہ جو LGBT نکل آیا ہے، ہم جنس پرستی نکل آیا ہے، اور یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ نسل انسانی کو تباہ کرنے کے تو طریقے ہیں یہ سارے کے سارے۔ حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنے وقار، اپنی عزت کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی خاطر اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، اپنی نیند، جان، مال، اولاد، اپنا کمفرٹ زون، اپنی چاہت، اپنی پسند ناپسند سب بیچ دیتا، سب اللہ کی رضا کی خاطر ہر چیز تیاگ دیتا، بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بہت ساری مثالیں ملیں گی آپ کو، آپ حضرت ابوبکر کی مثال لے لیجئے، آپ صہیب رومی کی مثال لے لیجئے، آپ کسی کی بھی مثال اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ کیسے انہوں نے دنیا چھوڑ دی اللہ کی خاطر۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ جب تک کریں گے نہیں نا تب تک اللہ کے بندے بنیں گے نہیں، یہ یاد رکھیں۔ وَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ کرتے رہیں گے نا، کتاب کے ایک حصے پر ایمان لائیں گے، ایک کو چھوڑتے رہیں گے، تو اللہ کے بندے نہیں بن سکیں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جہاں آ جاتا نا یا ایھا الذین آمنوا، ابن مسعود کہتے ہیں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آتا نا فوراً کان کھڑے کر لو۔ اگر دھیان ادھر ادھر تھا بھی، اگر آپ سنتے ہوئے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی کر رہی ہیں اور دھیان ادھر ادھر چلا بھی گیا ہے، فوراً کان کھڑے کر لیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایسی بات سے روکنے والے ہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچنا ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بات بتانے والے ہیں جس میں آپ کا بہت بڑا فائدہ ہے، تو آپ ہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔
یا الذین آمنو کہہ کے اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہے ہیں، آپ کو مخاطب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا سائبان لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ جائے اور فیصلہ ہی کر دیا جائے؟ یعنی کہ اب قیامت کا ہی انتظار رہ گیا کہ آج قیامت قائم ہو جائے تو پھر ہی یہ ایمان لائیں گے، یہ آگ کو دیکھ کر ہی سیدھے ہوں گے؟ اور آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت کے بعد جو لوگ اس کی نعمت کو شکاوت سے بدل دیتی ہے تو پھر اللہ اس کو کیسی سزا دیتا ہے. کل ہم نے یہی بات کی تھی کہ قیامت کے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر جو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں آئینہ دکھائے. ٹھیک ہے، تو یہ آئینہ دیکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ کیا انجام ہوتا ہے. پھر جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے. تو مال جو ہے وہ کوئی کسوٹی نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہے تو اللہ اس سے بہت راضی ہے. مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دیتا ہے، اور اس میں آزمائش ہے. بذات خود مال برا نہیں ہے، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا، بلکہ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. تو بات یاد رکھیے کہ اختلاف رونما تب ہوتا ہے جب لوگ سیدھے رستے کو چھوڑ دیتے. ایک سیدھا رستہ ہے، قرآن اور سنت کا رستہ ہے سیدھا. تو اختلاف کب ہوگا؟ جب کوئی ٹیڑھی راہ لینا چاہے گا، کوئی ادھر دائیں طرف چلا جائے گا، کوئی بائیں طرف چلا جائے گا، تو پھر اختلاف ہو جائے گا. جب حق کے اوپر ڈٹے رہیں گے، جم کے رہیں گے، تو پھر اختلاف نہیں ہوگا. تو انہوں نے اختلاف کب کیا؟ جب ان کے سامنے روشن ہدایات آ گئیں، صرف اس لیے تاکہ حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بڑائی جتا لیں. بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اللہ کسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسری میری سنت. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو جب مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں تو آسانیوں کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ اصل میں انسان کا ویژن ہوتا ہے. ان مال اسری یسرا، آسانیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی اس پریشانی میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم آسانیوں پر فوکس نہیں کرتے. تو آزمائشیں تو آئیں گی، تکلیفیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی. اللہ تعالیٰ آزمائیں گے تو صحیح اور ہلا ماریں گے بعد. جتنا زیادہ ہمارا ایمان بلند ہوتا ہے نا، اتنے ہمارے درجے بلند کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار آزما کے دیکھتے ہیں، ہمیں مضبوط بنانا چاہتے ہیں. تو آزمائشیں تو آئیں گی لیکن اللہ کی مدد ساتھ ہی ہوتی ہے، بالکل قریب ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے.
وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ لکھ کے لگا لیں کہیں پہ. ہماری ایک چاہت ہوتی ہے لیکن وہ ہمیں فائدہ نہیں دیتی. ہمارا بڑا دل ریجھ رہا ہے اس کے اوپر, کوئی رشتہ ہے, کوئی اور چیز ہے بس دنیا کی, ہمارا بڑا دل چاہتا ہے ہمیں مل جائے, لیکن اللہ کو پتہ ہے وہ میرے لیے صحیح نہیں ہے. اور ایک چیز بڑی ناپسند ہے, بڑی بڑی لگتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہیں پر اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. وہ کوئی رشتہ ہو سکتا ہے, کوئی انسان ہو سکتا ہے, کوئی اور چیز ہو سکتی ہے, ہمیں نہیں پسند, ہمیں نہیں اچھی لگتی, لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہماری بھلائی اسی میں. اصل میں یہ اگر ہمیں شعور آ جائے نا کہ جو اللہ کرتا ہے نا وہ بہترین ہوتا ہے, تو آپ یقین کریں پھر مومن والا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں رکھیں چاہے اس کو خوشی میں رکھیں, وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے, وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, کیونکہ اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اللہ نوز بیٹر. میں نے نہیں پتا, مجھے تو نہیں پتا, میں نہیں جانتی کیوں اس شخص سے اس وقت میرا واسطہ پڑا ہوا ہے. ہو سکتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ میں صبر کروں اور اجر کماؤں, ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی بھلائی ہے جو میرے لیے ضروری ہے, میری ٹریننگ کے لیے ضروری ہے. وہ ٹیمنگ دا شریو ہوتا ہے نا, ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کی ہے نا اس بندے کے ساتھ, تو ہماری پرسنالٹی کو شارپ کرنے کے لیے, صحیح کرنے کے لیے ہمارے سروں پہ بعض اوقات ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی طبیعت میں اس میں بڑے پھنے خان بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم بہت ہی اچھے ہیں, لیکن جب پھر اس بندے سے واسطہ پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ہمارے اندر تو صبر کی بھی کمی ہے, ہمارے اندر تو خوش اخلاقی کی بھی کمی ہے, ہمارے اندر تو دینے کی بھی حوصلہ نہیں ہے, ہمارے اندر تو صلہ رحمی کی بھی کمی ہے. تو پھر پتہ چلتا ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے, مگر اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا, اللہ سے کفر کرنا, مسجد حرام کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے, اور فتنہ خون ریزی سے بڑھ کر ہے. یہ دوسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے, فتنہ بڑا ہے قتل سے زیادہ. جو لوگ فتنے پھیلاتے ہیں, جو لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں, جو لوگوں کے رشتے آپس میں خراب کرتے ہیں, جو فتنہ گر ہوتے ہیں, قتل سے زیادہ بڑی چیز ہے فتنہ پھیلانا. وہ تو تم سے لڑتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لیں, اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا, اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے. یاد رکھیں, کوئی آپ سے آپ کا مال چھین لے, زر زمین چھین لے, آپ کو آپ کی ملکیت سے محروم کر دے, وہ آپ کا کمتر دشمن ہے. بڑا دشمن وہ ہے جو آپ کو دین سے پھیر دے. چاہے آپ کو بظاہر وہ آپ کا کتنا خیر خواہ نظر آتا ہے, لیکن اگر وہ آپ کے دین میں فتنہ پیدا کر رہا ہے, آپ کو دین کے رستے سے ہٹا رہا ہے, اس میں خرابی پیدا کر رہا ہے, تو وہ آپ کا زیادہ بڑا دشمن ہے. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا اور رحمت الہی کے وہ جائز امیدوار ہیں. اللہ ان کی لفظشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمتوں سے انہیں نوازنے والا ہے. یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہیے ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے, اگرچہ ان میں ان لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے, مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں دین کو تباہ کر دینے والی ہیں, اور شراب اور جوئے کے متعلق یہ پہلا حکم ہے. پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو. اب ایک بات یاد رکھیے, اپنی ضرورتوں کو ضرورتیں ہی رہنے دیں, اپنی ڈیزائرز کو ضرورتیں نہ بنائیں. نیڈز اور وانٹس اور ڈیزائر میں فرق ہوتا ہے. تو جو نیڈ سے زیادہ ہے نا وہ خرچ کرنا ہے. اگر ہم نے اپنی ضرورتیں ہی اپنی ڈیزائر بنا رکھی ہیں, اپنی ڈیزائرز کو اپنی ضرورتیں بنا رکھا ہے, تو پھر ہمارے پاس پیسے ہی نہیں بچیں گے کہ ہم خرچ کر سکیں. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرو. اگر تم اپنا اور ان کا مال خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں, آخر وہ تمہارے ہی بھائی بہن ہے. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا, مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے.
تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ کہ وہ تمہیں پسند ہی ہو. وہی بات آ گئی نا کہ تمہیں ایک چیز پسند ہے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اور ایک چیز تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. تو جب رشتے کرنے ہو نا تو خدا را کبھی بھی عقیدے پر کمپرومائز نہ کریں، دین پر کمپرومائز نہ کریں. صرف بظاہر دنیا نہ دیکھیں، بظاہر جابز اور بظاہر گھر اور گاڑیاں اور رہن سہن اور لوگوں کو نہ دیکھیں کہ ان کا دین میں رسوخ کیسا ہے. محض ظاہر دینداری بھی نہ دیکھیے، تھوڑا معاملہ کر کے دیکھیں. اللہ کو پہچاننے والے لوگ ہیں، اللہ خدا خوفی ہے ان کے اندر، تقویٰ ہے ان کے اندر، ان کا عقیدہ کیسا ہے. شرک کرنے والے تو نہیں ہے. لازماً یہ دیکھیں، پھر اپنے بچوں کے رشتے کریں. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں اپنے اذن سے مغفرت اور جنت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے کام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. اب اللہ نے اپنے پارٹ پر ہمیں بتا دیا، اب یہ ہمارا پارٹ ہے. اللہ سے دعا کیا کرے، بہت دعا کیا کرے اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے. اور جب یہ مواقع آئے ہمارے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستوں کو آسان کر دے اور ہمارے اولادوں کے دلوں کو ایسے لوگوں کے لیے کھول دے جو دین پر عمل کرنے والے. پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو. الگ رہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ مباشرت نہیں کی جا سکتی اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری سنا دو. یاد رکھیے کہ یہاں کھیتی سے عورت کو تشبیہ دے کر کوئی عورت کی توہین نہیں کی گئی، بلکہ یہ عورت کو مقام دیا گیا ہے کیئر کا. ایک کسان کھیتی کی جس طرح کیئر کرتا ہے نا، جس طرح اس کی نگہداشت کرتا ہے، جس طرح اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، کوئی بھی کسان اپنی کھیتی کو اپنے ہاتھوں سے آگ نہیں لگاتا، یاد رکھیے. تو یہ کوئی عورت کو وہ گھاس پھوس نہیں بنایا اللہ نے. جو لوگ فتنے پھیلانے والے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی عورت کو گھاس پھوس سے تشبیہ دے دی اور مرد کو اس کا مالک بنا دیا. نہیں، بلکہ کیا ہے، کھیتی اور کسان کے تعلق پہ غور کیجئے ذرا. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصد نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بےمانی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ کی گرفت نہیں ہے، مگر جو قسمیں تم دل سے کھاتے ہو ان پر باز پرس وہ ضرور کرے گا، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اللہ کی قسم کھا کر کبھی بھی خود کو نیکی سے نہیں روکنا چاہیے. مثال کے طور پہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں کہ آج سے میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی، اپنے بہن بھائی کو کسی کو ایسے کہہ دیتے ہیں. تو یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. یا یہ کہ میں فلاں کو صدقہ نہیں دوں گا یا فلاں سے میں بات نہیں کروں گا، اس قسم کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے. اور جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. یہاں ایلا ایک فقہی ٹرم ہے، اس کا ذکر ہے. اور انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو وہ جان دیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو اگر 4 مہینے گزرنے کے باوجود شوہر جو ہے جس نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ عورت سے اپنا کسی قسم کا جسمانی تعلق نہیں رکھے گا، تو اگر وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا اور عورت کو معلق رکھتا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ شوہر کو مجبور کرتی ہے کہ وہ یا تو اس کو طلاق دے یا رجوع کر لے. آپ دیکھیے گا کہ اس سے آگے آپ کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کے بارے میں مردوں کو تلقین کرتے ہیں. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں خلق فرمایا ہے اسے چھپائے. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے. اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات کو درست کر لینے پر آمادہ ہوں، تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کا حق رکھتے ہیں، الا یہ کہ 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہوں. 2 طلاقیں رجعی ہوتی ہیں اور تیسری طلاق جو ہے وہ بائن ہوتی ہے. اور اگر عدت کے دوران شوہر رجوع نہیں کرتا تو پہلی طلاق کے بعد اگر عدت پوری ہو جاتی ہے تو عورت آزاد ہو جاتی ہے کہ وہ نکاح کر سکے.
عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا بھی ہے اس کی ایڈمنسٹریٹو جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نگران بھی ہے۔ مردوں کو بے لگام نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ عورتوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیں یا ان کے حقوق ان کو نہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ عزیز الحکیم موجود ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے برابر رسپیکٹ دی ہے، مردوں کے برابر ان کو جو ہے حقوق دیے ہیں، معروف حقوق دیے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت اپنی حدیں توڑ کے باہر نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر موجود ہیں۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ یہاں طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے کہ 2 دفعہ طلاق رجعی دی جائے گی، اگر تیسری بار طلاق دے دی تو پھر وہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم اسے دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ اب آپ خود دیکھیے کہ طلاق دے دینا اور طلاق دے کر اگر کنتار برابر، پہاڑ برابر بھی کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دے رکھا ہے تو وہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا، الا یہ کہ خلا والا معاملہ ہو اور اس میں پھر عورت خود، شوہر بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ وہ یہ چیزیں واپس کرے جو اس نے اس کو دی ہیں، یا پھر عورت خود اس کو واپس دے کر خلا لے سکتی ہے، جس کا آگے ذکر ہے۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ خلا کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی اور وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ البتہ اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پہ قائم رہیں گے تو اس دوسرے شوہر سے طلاق لینے یا بیوہ ہو جانے کی صورت میں یہ پہلے شوہر سے رجوع کر سکتی ہے، پھر یہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اس کے لیے جو حلالہ کا طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے وہ قطعی جو ہے غلط طریقہ ہے، اور ایسے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے، اور جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں، یعنی کن لوگوں کے لیے واضح کر رہے ہیں، لقومی یعلمون۔ اور جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، یعنی رجعی طلاق میں۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکو، یہ ایسا روکنا زیادتی ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کو کھیلنا بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے، یعنی جو قوم گھروں کے معاملات کو سنبھال نہیں سکتی اس میں چیٹنگ کرتی ہے، تو وہ بڑا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے امت مسلمہ کو، تو وہ اس کو کیسے پورا کرے گی؟ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی اللہ اپنی حکمت کی بنا پر فیصلے کرتا ہے، اس کی مصلحتیں وہی جانتا ہے، اگرچہ بظاہر ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں۔ جو باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پئیں تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے اس کی ماں کو کپڑا اور کھانا دینا ہوگا، یعنی اگر ماں کو وہ طلاق دے چکا ہے تو پھر وہ بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کو معاوضہ دینا پڑے گا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے، نہ تو ماں کو اس کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، نہ ہی باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے، یعنی نہ عورت بچے کو بیس بنا کر شوہر کو بلیک میل کرے اور نہ شوہر بچے کو بیس بنا کر
ماں کو بلیک میل کرے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا اس کے وارث پر بھی ہے. یعنی اگر باپ وہاں موجود نہیں ہے تو پھر بچے کے دیگر ورثاء جو ہیں وہ اس عورت کو اس کا کھانا پینے کا اور کپڑے کا انتظام کریں گے. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کا کچھ معاوضہ طے کرو اور معروف طریقے پر ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہیں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں. بیوہ کی عدت ہے. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں. تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. زمانہ عدت میں خواہ تمہیں ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کے نائے میں ظاہر کرو خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تمہارے دل میں آئے گا، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اور اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو. عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. یعنی کسی کے پرپوزل کے بارے میں کوئی خیال آنا غلط نہیں ہے، لیکن رشتہ بھیجنا اور نکاح کی ڈیٹ وغیرہ فکس کرنا یا پروسیجر آگے بڑھانا یہ جائز نہیں ہے. اس کے لیے عدت کے بعد جو ہے وہ کیا جائے گا. خوب سمجھ لو اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے. خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق اور غریب اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر ہو چکا ہو تو اس صورت میں آدھا مہر دو. اور یہ بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا ہی مہر دے دے. اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو ہرگز نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. اب دیکھ لیجئے کہ طلاق کا معاملہ ہے اور اس میں بھی عورت کو کچھ دے دینے اور جو دے دیا ہے وہ واپس نہ لینے اور اس کو کمفرٹیبل رکھنے کا کہا جا رہا ہے. اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً ایسی نماز جو صلاۃ وسطیٰ ہے یعنی عصر کی نماز. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا مال اور اولاد سب جل کر خاک ہو جائے یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کی عصر کی نماز قضا ہو جائے. اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے. ہم میں سے کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے بچے گھر کے اندر اور گھر جل کر خاک ہو جائے، اور ہم نمازیں کیسے ضائع کر دیتے ہیں اپنی. تو اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، کسی طرح ممکن ہو نماز پڑھو. اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس کے طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے کہ تم پہلے ناواقف تھے. اب آپ کو دیکھیے ان احکامات سے نماز کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ چاہے بدامنی ہے، چاہے جنگ ہے، چاہے بیمار ہو، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی. تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود ہی نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں وہ معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں اس کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم مردانہ ہے. اسی طرح جو عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ متقین پر حق ہے. تو متقی ہونا صرف نماز روزہ کرنا نہیں ہے بلکہ ہر معاملے میں دینے والا، احسان کرنے والا، دوسرے کا خیال رکھنے والا. حتیٰ کہ طلاق کی نوبت آ جائے تب بھی یہ لوگ متقی ہوتے ہیں. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کے کام کرو گے. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. جب قبطیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تھا بہت شدید قسم کا تو یہ نکل گئے تھے وہاں سے، وہ اپنے علاقے سے فلسطین سے نکل گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں سے جو کوئی اللہ کو قرض حسنہ دے گا، خالصتاً اللہ کے دین کی ترویج کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اسے قرض حسنہ کہتے ہیں، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. پھر تم نے
اس معاملے پہ بھی غور کیا جب موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم لڑائی کا حکم تمہیں دیا جائے تو پھر تم نہ لڑو. وہ کہنے لگے بھلا یہ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ ہمارے دعوے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن جب ہم پر آزمائش آتی ہے نا تبھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے اس میں ثابت قدم ہے اور کتنے منہ پھیر جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد بنی اسرائیل پر جب فلسطینیوں نے حملہ کیا اور ان کو ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا. اب یہ دوسرا واقعہ، پیچھے ایک اور الگ واقعہ تھا جب قبطیوں نے حملہ کیا تھا، یہ فلسطینیوں نے حملہ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر ان کے جو لوگ تھے وہ سموئیل ان کے نبی تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کریں تاکہ ہم جنگ کریں. لیکن جب جنگ کا حکم دے دیا تو بھاگ گئے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے طالوت ہم پر بادشاہ بننے کا کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں تو بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کا انتخاب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ جسے چاہے اپنی بادشاہت دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے، وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں، اور اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. بات یہ ہے کہ علم مال سے بہتر ہے، اور ہر دور میں لوگوں نے کسی بھی کمزور انسان کی لیڈرشپ جو ہے وہ قبول نہیں کی. حالانکہ لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے 2 خوبیاں ہونی ضروری ہیں، دماغی اور جسمانی وسعت. مال کی وسعت ریکوائرڈ نہیں ہے. اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ آیات سکینہ ہے. قرآن کریم میں 6 جگہ پر سکینت کا لفظ آیا ہے. سکینت وہ اطمینان ہے جو اللہ تعالیٰ خوف اور پریشانی کے وقت اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. تو بعض سلف صالحین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ بیماری میں اور پریشانی کے وقت میں یہ 6 آیات جو سکینت کی ہیں، اس کو آپ انڈر لائن کرتے جائیں. جب آپ قرآن پورا کریں گے انشاءاللہ 30 روز میں تو یہ 6 کی 6 آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو وہ ان آیات کو سنا کرتے تھے تاکہ تسکین قلب ہو. پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں اور میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کی اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب آپ دیکھیے پہلی آزمائش تھی کہ ان کو جنگ کرنے کا حکم دیا تو اس میں کچھ لوگ چھٹ گئے کچھ بچ گئے. پھر آزمائش آئی یہاں سے پانی نہیں پینا، پھر کچھ چھٹ گئے کچھ بچ گئے. پھر آزمائش آئی بڑا سا لشکر جالوت کا نظر آ گیا، پھر کچھ چھٹ گئے اور کچھ بچ گئے. ایٹ دا اینڈ وہ بچتا ہے جو خالص ہوتا ہے اللہ کے لیے. تو انہوں نے جب جالوت کے لشکر سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا کی ہے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جما دے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو آخرکار اللہ کی اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح سے فساد دور کرتا جاتا ہے. جب جس قوم کو بہت دیر تک جب تک اقتدار ملتا رہے تو پھر آخرکار اس کے اندر اخلاقی برائیاں اس قدر زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ فساد پھیلانا شروع کر دیتے. تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کو اٹھاتے ہیں اور پہلے گروہ کو ختم کر دیتے ہیں. ہاں جو لوگ اخلاقی برائیوں کا شکار نہیں ہوتے اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل رہتی ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق انک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں
تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.